اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 182ویں قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بین الاقوامی دعوت کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے بڑے اہم نتائج پیدا ہونے کا ذکر کیا تھا۔ یہ نتائج کیا تھے، ہم آج کی قسط میں پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی، اولاً یہ ہوا کہ ارد گرد کی سلطنتوں میں اسلام کا پیغام بحیثیت ایک موضوع اور مبحث کے جا پہنچا، اور محدود حلقوں میں صحیح ان پر سوچا جانے لگا۔ پھر یہ اسلام کی صداقت اور اس کے مطابق فطرت ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ اہل جاہ و اقتدار کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی حالت میں مسلمان ہوئی جبکہ مسلمان تمدنی لحاظ سے بہت پیچھے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے زیر اثر عوام میں بھی اسلام کو راستہ ملنے لگا۔ مکاتب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب اسلام میں نہیں آ سکے، ان کے ذہنوں پر بھی خاصے اچھے اثرات پڑ گئے۔ پھر اس بین الاقوامی دور کے افتتاح سے خود اندرون ملک بھی فضا ہموار ہونے میں مدد ملی۔ سب سے بڑا فائدہ اس مہم کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک وسیع دائرہ کار شروع ہی سے آ گیا، اور انہیں نصب العین قومی و ملکی پیمانے سے بہت بڑا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب میں اسلامی سلطنت کے چھا جانے کے باوجود ان لوگوں نے کمرے نہیں کھولیں، عیش و تنعم میں نہیں پڑے، ان میں اطمینان پیدا نہ ہوا کہ کرنے کا کام ہم نے مکمل کر دیا۔ کلمہ حق سے ان کی لگن گھٹنے نہیں پائی، بلکہ ان کا شرار آرزو پہلے سے زیادہ چمکنے لگا۔ پھر سفارتی معاملات میں اپنے رفقا کو ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے اچھی خاصی تربیت دے لی۔ وہ اجنبی حلقوں میں پہنچے، ٹھاٹدار تمدنوں کے دائروں میں داخل ہوئے، مرعوب کن شاہی درباروں میں پہنچے، بھری مجلسوں میں انہیں مکالمہ و بحث کا تجربہ ہوا، وقت کے حکمرانوں اور درباریوں کی نفسیات سمجھنے کا ان کو موقع ملا، اور پھر جس اطمینان، مضبوطی، اپنے مسلک کی برتری کے شعور، اپنی سادگی اور بدویت کے ساتھ اپنی عزت کے احساس اور بیان حق کے لیے جس جرأت اظہار کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس نے ان کی صلاحیتوں کو اور زیادہ اجاگر کر دیا، اور ان کا کردار اور زیادہ نکھر گیا۔ بین الاقوامی دعوت کی مہم جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا تھا، اسے تکمیل دینے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین رفقا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے حصے میں آئی۔ کوئی انقلاب سارے مراحل کشمکش کو پار کر کے اور پرانی قیادتوں کا زور توڑ کر جب فیصلہ کن کامیابی کے دور میں داخل ہوتا ہے، تو اس کامیابی پر مارے حسد کے بعض کم ہمت لوگ اندر ہی اندر کٹتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی موقع آتا ہے جب یہ آخری جسارت سے کام لے کر سیلاب تغیر کے آگے تنکوں سے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہی صورت اسلامی انقلاب کو پیش آئی۔ قریش اور یہود اور صحرائی قبائل کے مقامی قیادتوں کا زور جب ٹوٹ گیا، عوام اسلام کی طرف بڑھنے لگے اور اسلام عوام میں نفوذ کرنے لگا، تو مخالفت کی ایک آخری رد عملی لہر بالکل ایک نئی صورت میں اٹھی۔ کچھ لوگوں نے یوں سوچا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، کشمکش کی، اور آج وہ سارے عرب کا حکمراں بن بیٹھا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی یہی سکہ چلا دیں۔ خصوصاً جب یہ لوگ صدقہ و زکوٰۃ کے اموال کثیر کو مدینہ جاتے دیکھتے ہوں گے تو ان کے منہ میں پانی بھر بھر آتا ہوگا۔ ان کے سامنے ایسے عناصر تھے جو چاروں نہ چار مطیع نظام ہو گئے تھے، مگر ان کی دلوں میں مخالفانہ لاوا ابھی کھول رہا تھا۔ ان کو سمیٹ کر انہوں نے بازی کھیلنا چاہی۔ وہ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ اب جاہلی تصورات اور مشرکانہ یا بت پرستانہ نظریات کے بل پر تو کوئی کام نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ فضا میں توحید باری تعالیٰ اور وحی اور نبوت اور آخرت کے عقائد پوری طرح چھا چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی دکانوں میں انہی لیبلوں کے ساتھ سودا رکھ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی۔
مگر یہ بیوقوف نہیں جانتے تھے کہ سکہ چلانے کے لیے صرف ایک نقلی نقش کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے کھری دھات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسلام کے سکے میں جو دھات استعمال ہوئی تھی وہ فی نفسی ہی بھی بہترین تھی، خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، اور پھر اس سے 10-20 برس تک بھٹیوں اور کٹھالیوں میں سے گزارا گیا، مگر بندگان ہوس کی نگاہیں کبھی گہرائی تک نہیں جاتی، وہ اپنی پسند کے مفاد کو دیکھتی ہیں اور اس قیمت میں جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان پر کبھی توجہ نہیں کرتی۔ غرض تاریخ میں جو ہوتی آئی ہے، ہر عظیم شخصیت کا منہ چڑھانے کے لیے کچھ کمظرف لوگ نمودار ہو جایا کرتے ہیں، اور ہر عروج پذیر تحریک کے آسمانگیر عالم کے مقابلے پر بعض سفلا عناصر چیتھڑوں کی جھنڈیاں بنا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی تجربہ عرب میں بھی پیش آیا۔ ایسے شرپسندوں کا مختصر تذکرہ کیا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وفد کے ساتھ مسیلمہ بن حبیب جو کذاب کہلاتا ہے مدینہ آیا تھا۔ مرکز اسلام کی ہمہ ہمی کو دیکھ کر اس کی ہوس اقتدار میں ابال آیا ہوگا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں وہی شرکت اقتدار کا معاملہ چھیڑا اور دھمکی بھی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے مسترد کر دیا، بھنا کر اس نے نبوت کا علم بلند کر دیا۔ ادیب و تھائی قرآن کے آیات کے طرز کو سامنے رکھ کر مخفی عبارتیں گڑ گڑ کے صحرائی عوام کو سناتا، اور چونکہ بعض لوگ ابھی تک جاہلیت سے ذہنی وابستگی رکھتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہو پائی تھی، نیز علاقائی اور قبیلوی عصبیت ابھی بھی باقی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ پیروکار بھی مل گئے۔ پھر چونکہ اس کی وحی نے نماز معاف کر دی اور اس کی شریعت نے زنا اور جوے کو جائز کر دیا، اس لیے تمام کا تمام فاسق مزاج عنصر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ خیال کیجئے کہ یہ طاقت تھی جو اسلامی تحریک کے مقابلے پر لائی جا رہی تھی۔ بہرحال دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کا خاتمہ ہوا۔ ایک عورت مسیلمہ کے علاقے کے پڑوس میں سے اٹھی جس کا نام سجاح تھا، اس نے بھی زنانہ نبوت کا اولین علم بلند کیا۔ مسیلمہ نے اس سے ملاقات کی اور افہام و تفہیم کے لیے تنہائی میں گفتگو قرار پائی۔ مسیلمہ میں شیطانی وحی کے ایسے فحش پارے پیش کیے کہ سجاح جنس کی رو میں بہہ گئی، اس کا وجود مسیلمہ میں ضم ہو گیا۔ بعد میں مسیلمہ قتل ہوا تو وہ تائب ہو کر مرتے دم تک اسلام پر قائم رہی۔ اور پھر حجۃ الوداع کے بعد یمن کے زرخیز اور سیاسی اہمیت رکھنے والے علاقے میں اسود عنسی نے ادعائے نبوت کے پیرائے میں علم بغاوت بلند کیا۔ اس کا اصل نام ذوالحمار ابحلا بن کعب تھا۔ قبیلہ مزحج سے اسے پیروکار ملے اور نجران میں بھی اس کے اثرات پھیلے۔ اس کے اثر کی بڑی وجہ اس کے جادو منتر وغیرہ کا چلن تھا۔ اسلامی حکومت کے بعد سول افسروں اور دعوتی اور تعلیمی کارکنوں کو اس نے تیغ کرایا اور بعض کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے افسروں کی قوت اکٹھی کر کے اس بغاوت کے فرو کرنے کا فرمان بھیجا۔ اس نے ایک ایرانی نسل مسلمان کو قتل کرا کے اس کی خوبرو بیوی کو زبردستی گھر میں ڈال لیا تھا۔ ایک خاتون اپنی ایمان میں پختہ تھی اور اسی کی امداد سے اسلامی حکومت اسود پر قابو پانے میں کامیابی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت سے 1 روز قبل عفت نگر ہلاک ہوا اور پھر اس کی بلا کمانڈر والی فوج کو بآسانی ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے پھیلائے ہوئے فتنے کے اثرات حضرموت سے طائف تک پھیلے اور ان کا ازالہ بھی دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز میں ہوا تھا۔ وغیرہ ناظرین گرامی، مزید کچھ اور شرپسندوں کا مختصر تذکرہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔